عالمی بینک نے پاکستان میں بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی مخالفت کر دی ہے۔ نائب صدر مارٹن ریزر نے کہا کہ قیمتوں میں مزید اضافے کی ضرورت نہیں، تاہم لائن لاسز کم کریں۔ رواں مالی سال میں پاکستان کو $2 ارب قرضہ دیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان میں کچھ لوگ کرپشن پر پل رہے ہیں اور مراعات پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں۔ جاگیردار اور صنعت کار معاشی اصلاحات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ بعض طبقات حکومت سے سبسڈیز وصول کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے نظام کی خرابیاں دور اور مؤثر اصلاحات کرنا ہوں گی۔ ورلڈ بینک کے نائب صدر نے اظہار کرتے ہوئے پاکستانی معیشت میں پائی جانے والی خامیوں کی نشاندہی کی ہے۔ در حقیقت ہمارے یہاں امیروں کو ریلیف اور مراعات خوب دی جاتی ہے جبکہ عام عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا دیا جاتا ہے۔ ٹیکسز لینے کے باوجود انہیں بہتر صحت، تعلیم کی بنیادی سہولتیں بھی نہیں دی جا رہی، جبکہ پیٹرول، آٹا، چینی اور بجلی مہنگی کر کے خسارے کا سارا بوجھ ان پر منتقل کر دیا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کی زد میں ہمیشہ غریب طبقہ ہی کیوں آتا ہے؟ ان مشکل فیصلوں کے نتیجے میں ارب کھرب پتی اشرافیہ کی جیبیں کیوں نہیں کھنگالی جاتی؟ ان مشکل فیصلوں میں ہمیشہ ایسے عوام ہی کیوں پستے ہیں جو پہلے ہی نان نفقے کے محتاج ہوتے ہیں اور اپنی گزر بسر کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا ان کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتا ہے؟ کیوں امیر طبقے کو ریلیف پر ریلیف دیا جاتا ہے؟ جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو جو حقائق سامنے آتے ہیں وہ بڑے تلخ ہیں۔ IMF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے حکومت نے بجلی کے نرخ بڑھا کر مہنگائی تلے دبے عوام پر اضافی بوجھ ڈال دیا ہے، جبکہ عوام کے بھاری ٹیکسز سے اشرافیہ کی مفت بجلی و دیگر مراد کے مزے کرانے کا سلسلہ نہیں رک پا رہا۔ عوام کے اس درد کا احساس سرکاری افسران، ارکان قومی اسمبلی، صوبائی اور وفاقی وزراء، وزیر اعظم سمیت دیگر VIPs کو اس لیے نہیں کہ ان کے لیے عوام کے دیے گئے پیسوں کی بدولت بجلی، گیس، پٹرول سمیت دیگر مراد مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ IMF کا کہنے پر بجلی، گیس، پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے مگر وزراء، وزیر اعظم سمیت دیگر VIPs پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ نہ صرف یہ کہ انہیں مہنگا پٹرول مفت ملتا ہے، وزراء اور وزیر اعظم کو کسی قسم کا کوئی بھی بل ادا نہیں کرنا پڑتا۔ بیوروکریسی کے اعلیٰ افسران کو ریٹائرمنٹ پر جو مراد دی جاتی ہے ان میں تاحیات ڈرائیور اردلی دیا جاتا ہے۔ ہر ماہ 800 یونٹ بجلی اور 200 لیٹر پٹرول مفت ہوتا ہے۔ بیوروکریسی کے ساتھ ساتھ اراکین پارلیمنٹ اور ان کی فیملی کو تاحیات ملنے والی مراد کا بھی ایک دریا بہہ رہا ہے۔ ان فضول خرچیوں اور وسائل کی اس بربادی کو روک دیا جائے تو پاکستان اربوں روپے بچا سکتا ہے، لیکن یہ بھاری پتھر کوئی اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔ سب کو بس عوام ملے ہوئے ہیں، جی چاہا تو ڈائریکٹ ٹیکسز اور مہنگائی سے انہیں ادھیڑ لیا اور جی چاہا تو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پیسے کاٹ لیے۔ حکومت چاہے جس بھی جماعت کی ہو، اس ملک کے حکمران جب تک کرپٹ اشرافیہ رہیں گے عوام کو سکون نہیں مل سکتا۔ ان لوگوں نے IMF کے کہنے پر غریبوں پر مزید 170 ارب کے ٹیکسز لگا دیے۔ یہ خود اپنی مراد کم کرنے کو تیار نہیں، نہ یہ کابینہ کو مختصر بنانا چاہتے ہیں۔ ملک کی زمین سونا اگلتی ہے، ہمارے پاس معدنیات کے وسیع دولت ہے، محنتی قوم ہے، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ہمیں کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ نظام محصولات کو کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشی پالیسیوں کے ڈھالنے اور ان پر اثر انداز ہونے والا ایک طاقتور عامل خیال کیا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ واجب عنصر توجہ سے محروم ہے۔ ایک حقیقی ٹیکس پالیسی کا مقصد ریاست کے نظم و نسق اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا اور نجی شعبوں سے وسائل لے کر عوامی شعبہ جات پر خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سماجی جمہوریت میں ٹیکسیشن ہی وہ فیکٹر ہے جو معاشی انصاف کو یقینی بنائے ہوئے سماجی ہمواری ممکن بناتا ہے، کیونکہ اس کی مدد سے ہی دولت کی تقسیم معاشرے کے کمزور طبقے جیسا کہ بے سہارا خواتین، یتیم بچے، غریب اور مستحق خصوصی افراد اور جبر کا شکار افراد کی امداد ممکن ہو پاتی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل فراہم ہوتے ہیں۔ تاہم ہماری مرجوع ٹیکس پالیسی میں یہ تمام عوامل ناپید ہیں۔ اس کے علاوہ مالیاتی وسائل پر مرکزیت کا خاتمہ بھی ممکن نہیں ہوا، چنانچہ صوبوں کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ عام شہری کو سہولیات فراہم کر سکے۔ اس صورت میں ہماری جمہوریت صوبائی خود مختاری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ ملک کے عوام بے حد پریشان ہے۔ پاکستان زرعی ملک ہے مگر آٹا نہیں، دالیں نہیں، چینی، سبزیاں مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس بدحالی کی بنیادی وجہ حکمران ہے۔ وزیروں، مشیروں، بیوروکریسی کے استعمال میں موجودہ 5 لاکھ گاڑیوں کو مفت پیٹرول ملتا ہے جبکہ غریب مہنگا پیٹرول قیمتاً خریدتا ہے۔ پاکستان کی ٹیکس پالیسی دنیا کی فال ٹیکس پالیسی کے برعکس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاقی سطح پر ٹیکس پالیسی بنانے والے معیشت کی مجموعی صورتحال سے لا علم ہے۔ ٹیکس نافذ کرتے وقت وہ کوئی تجزیہ کرنے یا جائزہ لینے کی زحمت نہیں کرتے کہ اس پالیسی کا ملکی امپورٹ اور ایکسپورٹ پر کیا اثر ہوگا، نہ ہی وہ اس کی مجموعی پیداوار پر نتائج کو دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں۔ FBR کا ٹریک ریکارڈ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اگلے 3 سالوں میں 15 ٹریلین روپے ٹیکس حاصل کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتی، اگرچہ پاکستان میں ٹیکس کا حقیقی پوٹینشل 20 ٹریلین روپے تک ہے۔ وفاقی حکومت صوبوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنے وسائل کو حجم بڑھائیں کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد انہیں زیادہ ٹیکس لگانے کا حق حاصل ہو چکا ہے، لیکن ٹیکس کی موجودہ بوسیدہ مشینری سے کسی بہتری کی توقع ممکن نہیں۔ اس صورتحال سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ وفاق اور صوبوں کے درمیان سماجی رابطے کا اثر نو جائزہ لیں۔ صوبائی خود مختاری اور نچلی سطح پر انتقال اقتدار اس وقت تک بے معنی ہے جب تک ان حکومتوں کے پاس وسائل نہ ہوں۔ یہ بات سیاسی اور سماجی
علوم کے ماہرین بارہا کہہ چکے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آسان الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبے اپنے وسائل خود اکٹھے کریں اور اپنے شہریوں پر خرچ کریں۔ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ مالیات کی عدم مرکزیت اور میونسپل نظام کو سماجی پالیسی سے ہم آہنگ کیا جائے تاکہ تمام شہری سماجی سہولیات سے استفادہ کر سکیں۔ در حقیقت وسائل پر مخصوص طبقوں کی اجارہ داری توڑنے کی جتنی ضرورت آج ہے پہلے کبھی نہ تھی۔ نمائندگی دیے بغیر ٹیکسز عائد کرنا بذات خود آئین پاکستان کی نفی ہے، تو دوسری طرف ٹیکس ادا کیے بغیر عوام پر اپنی نمائندگی مسلط کرنا بھی غیر جمہوری رویہ ہے۔ عالمی سماجی نظام میں معاشی عدم مساوات کو کم سے کم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کا بینک بیلنس برابر ہو، بلکہ یہ کہ وسائل سے استفادہ سب کر سکے۔ اس کے لیے ریاست کے ہاتھ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، چنانچہ بات گھوم پھر کے ایک جامع اور مربوط ٹیکس پالیسی پر آ جائے گی جس کی ہمیں شدید ضرورت ہے۔ پاکستان کی صوبائی حکومتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت مقامی حکومتوں کے نظام وضع کرے۔ اس نظام کی بنیاد سماجی پالیسی پر ہو تاکہ شہریوں کے دکھوں کا مداوع ہو سکے۔ فی الحال ایسے کسی پالیسی کا نفاذ دکھائی نہیں دیتا۔ اس وقت پاکستان بھاری قرضوں تلے جکڑا ہوا ہے۔ بڑھتا ہوا مالیاتی خسارہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو ترقیاتی منصوبے بنانے اور عوام کو صحت، تعلیم اور ہاؤسنگ کی سہولیات فراہم کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ مؤثر مالیاتی انتظام اور شفاف احتساب کے بغیر پاکستان اپنے مسائل پر قابو نہیں پا سکتا۔ وفاقی حکومت کو دستیاب وسائل میں سے زیادہ حصہ درکار ہوتا ہے، چنانچہ اس ٹیکس کے نرخ کم کرتے ہوئے اس کے دائرے کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ گڈ گورننس سے دستیاب مالیاتی حجم میں اضافہ کر لیا جائے تو پھر حکومت عوام کو پینے کا صاف پانی، صحت، تعلیم، ٹرانسپورٹ اور ہاؤسنگ کی سہولیات فراہم کر سکتی ہے۔ اس صورت میں عوام کے اندر بھی تحریک پیدا ہوگی کہ وہ ٹیکس دے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اس کا حتمی فائدہ انہی کو ہوگا۔ چنانچہ ضروری ہے کہ حکومت وسائل کو طاقتور حلقوں سے لے کر عام شہریوں پر خرچ کرے۔ وسائل کی اس تحریک کے لیے ٹیکسیشن واحد فعال فیکٹر ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری ہے کہ ریاستی اداروں کے ہاتھوں وسائل کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ ہمیں انفراسٹرکچر، چھوٹی اور میڈیم سائز فرموں اور صنعتی یونٹس کے علاوہ زرعی شعبے پر بھی سرمایہ کاری کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غریب افراد کی مدد کے لیے نجی اور سرکاری شعبے کے تعاون کے ذریعے وسائل کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ اس سے معاشی پیداوار بڑھانے اور عوام کو وسائل پیداوار میں اسٹیک ہولڈر بنانے کا موقع پیدا ہوگا۔ اس وقت تک وسائل پر صرف اشرافیہ کی اجارہ داری ہے، جس کو توڑے بغیر ریاست کے قیام کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔